اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں عقل اور شہوت کے اعتبار سے مخلوق کو 3 قسم پر پیدا کیا ہے اور 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ ہے جس میں سراسر عقل ہی عقل ہے اور ان میں شہوت نہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں صرف شہوت ہے اور عقل نہیں، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں عقل اور شہوت دونوں ہیں۔ ان اللہ تعالی خلق الملائکۃ ورکب فیہم العقل وخلق البہائم ورکب فیہا الشہوہ وخلق بنی آدم ورکب فیہم العقل والشہوہ فمن غلب عقله على شهوته فهو أعلى من الملائكة ومن غلب شهوته على عقله فهو أدنى من البهائم۔ اللہ جل جلالہ حدیث مبارک کے راضی اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور اس میں صرف اور صرف عقل رکھی، اور اللہ پاک نے انسانوں کو بہائم کو پیدا کیا، چوپایوں کو، تو ان میں شہوت رکھی ہے، ان میں عقل نہیں۔ اور اللہ پاک نے انسانوں کو، آدم کی اولاد کو پیدا کیا اور اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ جب ان میں عقل اور شہوت دونوں ہے تو اس لیے یہ امتحان میں مبتلا ہے۔ فرشتے بھی امتحان میں نہیں ہیں اور بہائم اور حیوانات اور چوپائے بھی امتحان میں نہیں، اس لیے کہ ان میں کسی چیز کے آپس میں جھگڑا ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان میں صرف عقل ہے، تو عقل کی بنیاد پر وہ اللہ جل شانہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے کہ عقل ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو خیرات کی طرف، بھلائیوں کی طرف، اس کے دائمی فائدوں کی طرف وہ ہنکا کر لے جاتی ہے، کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اس کے اندر نافرمانی کا عنصر ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم میں فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ پاک ان کو جو حکم دیتا ہے تو یہ ان کو کر گزرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر صرف عقل ہے اور شہوت نہیں ہے اور غضب نہیں ہے۔ اور عقل ایسی چیز ہے کہ انسان کو بھلائیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، فائدہ کی طرف اور نفع کی طرف لے جاتی ہے۔ عقل آپ کو اچھی بات بتائے گی اور عقل آپ کی رہنمائی درست سمت کی طرف کرے گی، اور عقل آپ کو ہمیشہ مصائب سے، دائمی مصائب سے اور تکالیف سے بچائے گی۔ اور جب کبھی آرام اور مصیبت اور تکلیف کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو عقل آپ کو اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جس میں آپ کا فائدہ ہو۔ مثلا ایک کام میں عارضی طور پہ آپ کو تکلیف ہے لیکن اس میں دائمی فائدہ ہے، تو عقل آپ کو کہتی ہے کہ یہ چیز اختیار کرو، اگرچہ اس میں ابھی تکلیف ہے، مصیبت ہے، لیکن اس میں دائمی اس کے پیچھے فائدہ آئے گا۔ چنانچہ دنیا میں شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک اسی وجہ سے سارے انسان صبح نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھروں میں آتے ہیں، ظہر کو آتے ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی کسان ہے، کوئی کارخانے دار ہے، کوئی مزدور ہے، کسی سے پسینہ بہتا ہے،
کوئی اپنی عقل استعمال کرتا ہے، گرم بستر، اپنا گھر، بیوی بچے، آرام و راحت اور نیند، یہ ساری کی ساری چیزیں قربان کر کے سردی میں نکلتے ہیں، گرمی میں نکلتے ہیں، پسینہ ان سے بہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو یہ تکلیف ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے اور اس کے پیچھے سکون سے رہیں گے، ہم آرام سے رہیں گے۔ تو یہ ان کو ان کی عقل کہتی ہے اس طریقے سے۔ اور اگر صرف فائدے کی چیز ہو تو عقل اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور صرف نقصان کی چیز ہو عقل اس سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور انسان کے اندر شہوت اور اس کا نفس یہ ایسی قوتیں ہیں کہ یہ اس کی بھلائیوں کی طرف نہیں، برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے فائدے اور اس کے نقصان، اس کے تکلیف اور اس کے آرام و راحت میں آپس میں تقابل ہو جائے تو پھر نفس کہتا ہے اور شہوت کہتی ہے کہ جو چیز ابھی فوراً ہو وہ حاصل کرو، اور اس چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، وہ عارضی اور جو قریب کو دیکھتا ہے اور اس کی سوچ پیچھے کی طرف نہیں جاتی۔ تو حیوانات کے اندر اور بہائم کے اندر اللہ پاک نے شہوت پیدا کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گدھا، گھوڑا، بیل، گائے، بکری، بھیڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کی فصل میں چلی جاتی ہیں اور اس کی فصل کو وہ کھانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ فصل کا مالک جو کسان ہے، زمیندار ہے، وہ آئے گا اور مجھے مارے گا، اور جب وہ آتا ہے تو پھر اس کو مارتا ہے، ڈنڈے سے مارتا ہے، بڑی لکڑی سے مارتا ہے، اس پر مار پڑتی ہے۔ تو یہ چیز اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں جو مختصر فائدہ ہے وقتی طور پہ وہ ہوتا ہے، اور جو نقصان ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو شہوت جس میں صرف محض ہو وہ بھی اللہ پاک نے ان کو مکلف نہیں بنایا، حیوانوں کو اللہ پاک نے مکلف نہیں بنایا، ان پر عبادت کا بار نہیں ڈالا، ان کی طرف امانت کو سپرد نہیں کیا۔ قرآن کریم، وحی کی تعلیمات، دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حیوانوں کی طرف نہیں، اس لیے کہ ان میں شہوت ہی شہوت ہے، اس کو جانتے نہیں۔ اور فرشتوں کو بھی اللہ پاک نے مکلف نہیں بنایا۔ فرشتے اپنے وجودی اور ذاتی طور پہ ان کے اندر عبادت کا مادہ ہے، وہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے، وہ زنا کی طرف جا ہی نہیں سکتے، وہ نشے کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اور وہ جھوٹ بولنے کی طرف ان کے خیال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سراسر ان میں عقل ہے۔ اب اگر اللہ جل شانہ ان کو امتحان میں ڈالے تو امتحان کس بات کا ہے؟ امتحان تو تب ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر دو چیزیں ہوں۔ مثلا طالب علم مدرسے کے اندر پڑھتا ہے تو وہ کتاب یاد بھی کر سکتا ہے، اور یاد نہ کرے تو اس کو ایک حرف بھی نہیں آئے گا، بس اس میں امتحان ہے۔ وہ کھانا کھا بھی سکتا ہے اور کھانے سے ہاتھ روک لے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اس میں امتحان ہے کہ یہ حلال کھائے گا یا حرام کھائے گا، اور یہ کھائے گا روزے میں یا نہیں کھائے گا۔ اور فرشتے ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، ان میں شہوت ہے ہی نہیں، اس لیے ان پر روزہ فرض کیا جائے تو ان کا امتحان کس چیز میں ہے؟ وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ انسان، فرشتے اور حیوانات یہ اللہ کے مکلف نہیں ہیں، اللہ پاک نے ان کو اپنی بندگی کا بار ان کے ذمہ نہیں ڈالا۔ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اس انسان کی عقل اس کی شہوت کے اوپر اور اس کے نفس کے اوپر غالب آتی ہے فَهُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تو وہ فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اور اعلیٰ کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے شہوت اور نفس کے تقاضوں کو پامال کیا، اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے عقل کے تقاضوں پر عمل کیا۔ اور فرشتوں میں یہ کمال ہے ہی نہیں، اس لیے یہ فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ فرشتے
اس کے پاس وہی لے کر آتے ہیں. تمام انبیاء کرام یہ انسان ہی تھے، بنی آدم ہی تھے. ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین یہ بنی آدم میں تھے. اس لیے جبریل ان کے پاس وہی لے کر آتا ہے، آسمان سے نیچے اترتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں. اور تو یہ پھر فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے. اور اگر اس نے شہوت کی بات مانی اور اس کی شہوت اس کے عقل کے اوپر غالب آ گئی، فہو ادنا من البہائم، یہ گدھوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، گدھوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے دو قسم کے کھانے رکھے، ایک اس میں تازہ حلال پاکیزہ کھانا ہے اور دوسرا اس میں مردار باسی بدبودار چیز رکھی آپ کے سامنے. اب اس کے اندر اگر آپ اس پاکیزہ اور حلال کھانے کو چھوڑ کر گندے اور بدبودار اور مردار کی طرف جائیں گے تو یہ حیوانات سے بدتر ہے. اس لیے کہ حیوانات بھی وہ چیزیں نہیں کھاتے جو ان کو نقصان دیتی ہے، یہ نقصان دہ چیزیں آپ کے لیے، اور آپ اس کو کھا رہے ہیں تو یہ حیوانات سے بدتر. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، والذین اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. کأنہم حمر مستنفرہ، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے خمار گدھے مستنفرہ جو کسی چیز سے ڈر کے بدک جاتے ہیں اور ادھر ادھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم والذین کفروا یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جو کافر ہیں وہ اس طرح کھاتے ہیں اور دنیا سے نفع اٹھاتے ہیں جس طریقے سے جانور. تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کو جانوروں سے ابتر یا جانوروں کی طرح قرار دیا ہے. انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہے، تو اس کو امتحان میں مبتلا کیا. اس کائنات میں فرشتوں کا امتحان نہیں اور حیوانات کا امتحان نہیں. تو اگر فرشتے جنت میں ہوں بھی تو وہ اس طریقے سے جنت میں ہوں گے جس طریقے سے کوئی ملازم کسی جگہ کام کرتا ہے. کسی ہوٹل میں جس میں اچھے اچھے کھانے پکتے ہوں کوئی ملازم کام کرتا ہے، آپ بھی چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں، اس سے تلذذ حاصل کرتے ہیں، مزے حاصل کرتے ہیں. وہ ملازم بیچارہ اس کا جی اگر چاہتا بھی ہے تو وہ نہیں کھا سکتا، وہ ادھر ادھر جاتا ہے. لیکن یہ تو ہے انسان. اور فرشتے وہ کائنات میں یوں چلتے ہیں جس طریقے سے مشین کے پرزے ہوتے ہیں. وہ جنت میں یوں کام کرتے ہوں گے جس طریقے سے مشین کے پرزے ہیں. اور انسان جب جنت میں جاتا ہے تو اس کے اندر چونکہ شہوت بھی ہے تو اس سے یہ لذت حاصل کرتا ہے. بہرحال یہ دنیا اللہ جل شانہ نے اس انسان کے امتحان کے لیے اس کی عمر اس میں پیدا کی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے. اب یہ انسان اگر مسجد سے تعلق رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو عقل چاہتی ہے. اور اگر یہ حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ نشے ہیں، چاہے وہ سود ہے، چاہے وہ رشوت ہے، چاہے وہ کسی کو کے حق کو غصب کرنا ہے، اور چاہے وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ چغلی ہے، چاہے وہ غیبت ہے، کسی بھی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی شہوت اس کے عقل کے اوپر غالب آ گئی. اس لیے یہ خسارے کے اندر ہوگا، گھاٹے کے اندر ہوگا، ہمیشہ یہ اپنے امتحان میں ناکام ہو جائے گا. پھر جو کامیاب ہوتے ہیں اور جن کی عقل اس کے شہوت پہ غالب آتی ہے ان کے اللہ پاک نے دو قسمیں بنائی ہیں. ایک وہ جو مقربین ہے، سورہ واقعہ کے اندر
آپ حضرات تلاوت کرتے رہتے ہیں، مقربین ہیں انبیاء کرام اور جو ان کے ساتھ متصل نزدیک جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہیں انبیاء کرام کہ ان کو اللہ جل شانہ نے بالکل ہی پاک رکھا ہے گناہ سے. گناہ کا مادہ ہے لیکن معصوم ہے، یہ اعلیٰ مراتب پہ فائز ہو جاتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے کہ جو عام مومنین ہیں، عام مومن ہیں، کبھی کبھی گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ جل شانہ کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں. عقل غالب آتی. جس طریقے سے دو پہلوان مقابلے کے میدان میں، کشتی کے میدان میں لڑتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو گراتا ہے، کبھی وہ اس کو گراتا ہے، کبھی ایک پچھاڑتا ہے، کبھی دوسرا پچھاڑتا ہے. جس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو آخر میں عقل غالب آتی ہے تو وہ نجات پا گیا. اگر اس کی شہوت نے اخیر میں بالکل دائمی طور پہ اس کی عقل کو پچھاڑ دیا ہے، الیاذ باللہ اس نے کلمہ کفر پڑھا اور ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا جو اللہ جل شانہ کو ناپسندیدہ ہے، تو اس کا خاتمہ بھی سوء ہو. تو کبھی اس طریقے سے ہوگا، کبھی اس طریقے سے ہوگا. عام مومنین ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ ضروری نہیں ہے ان عام قسم کے مومن کے لیے کہ وہ بالکل گناہ سے ہی ساری عمر بچا رہے، اور اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ بس مجھ سے تو گناہ ہو گیا، وہ مایوس ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا الکافرون. اللہ جل جلالہ کی بخشش اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتا. تو یہ تو انسان ہے، اس سے خطا ہو جاتا ہے، تو یہ انسان نجات پا گیا. اگر اس سے خطا ہوا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کی، اور اس بنیاد پر گناہ کرنا کہ میں بعد میں توبہ کروں گا، اللہ کی طرف رجوع کروں گا، اس کو اصرار کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے صحابہ کرام اور مومنین مخلصین کی نشانی بیان فرمائی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اصرار نہیں کرتے جو یہ کر گزرتے ہیں. یہ اصرار ہے کہ آدمی توبے کی بنیاد پر کسی گناہ کا پہلے سے ارتکاب کرے. میں سود لیتا ہوں پھر بعد میں توبہ کروں گا، میں زنا کرتا ہوں پھر بعد میں توبہ کروں گا، میں جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، حرام کھاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں توبہ کروں گا. یہ اصرار ہے. آپ کو کیا معلوم کہ اس گناہ کے دوران ہی آپ کی روح چلی جائے، نفس غالب ہوا اور فوراً آدمی اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے. اور اگر گناہ غلبہ نفس کی وجہ سے، شہوت کے غلبے کی وجہ سے کر گزرے تو پھر اس کے بعد فوراً جو ہے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. اور گناہ سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ آدمی اپنے لیے ماحول اور صحبت وہ اچھی بنائے، اپنے آپ کو امتحان میں ہی نہ ڈالے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں سینما گھر میں بھی چلا جاتا ہوں، سینما میں مجھے کوئی وہ لے جائے تو مجھ پر سینما کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ خطرے کی بات ہے، یہ متکبر انسان ہے، اس میں عاجزی نہیں ہے اور شاید یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے. اس لیے اللہ جل شانہ کو تکبر پسند نہیں، الکبریاء اور ردائی. جب آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ صورت مجھے پکی یاد ہے، میں نہیں بھولتا، تو اللہ جل شانہ اس کو خطا کر دیتا ہے. ہر سوار کے لیے وہ اترنا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ آدمی کرے ہی نہیں کہ جہاں گناہ کی مجلس ہو، جہاں گناہ کا ماحول ہو، جہاں گناہ گار لوگوں کی صحبت ہو، جو کتاب جس میں گناہ کی طرف دعوت ہو، جو آلہ موبائل جس میں گناہ کی چیزیں ہوں، جو جگہ جس میں شیاطین ہوتے ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو گندگی کی جگہ ہوتی ہیں اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں. ایسی جگہوں کے اندر انسان کو دیر لگانی نہیں چاہیے. اگر آدمی بیت الخلاء میں، باتھ روم میں، غسل خانے کے اندر زیادہ دیر ویسے ہی بیٹھا رہا تو یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا.
اس لیے اس کو چاہیے کہ جب اندر داخل ہو تو یہ پہلے بھی دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر اس میں داخل ہوتا ہوں۔ جب اللہ کا نام لیا تو اللہ جل شانہ آپ کو بچائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات شیاطین سے اور مردوں سے، اور خبیث جنات شیاطین عورتوں سے۔ تو اپنے آپ کو امتحان میں ڈالے ہی نہیں، کسی اجنبی عورت سے جو بے حیا ہے، بے شرم ہے اور انتہائی گندی عورت ہے، اس سے ایک تنہائی کے مجلس میں بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، میں اس کو دعوت دیتا ہوں اس لیے کہ میں مضبوط آدمی ہوں، مجھے اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر اس کے پاس گئے اور اس اعتبار سے گئے کہ اس کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، شاید اللہ جل شانہ آپ کو گناہ کے اندر، زنا کے اندر مبتلا کرے۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ بہادری جتلانی، یہ تکبر کے اندر آتا ہے، آپ اس سے بچیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے جہاں پر بعض موقعوں کے اندر ضرورت پڑ جاتی ہے جس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، لیکن خواہ ایسی جگہوں کے اندر، ایسی صحبتوں میں، ایسی لوگوں کے ساتھ اٹک بیٹک مجلس یہ وغیرہ کرنا، یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ یہ ایسے موقع ہیں، ایسی حالات ہیں، ایسے مجالس ہیں، ایسی صحبتیں ہیں کہ جس میں وہ پہلی والی بات آتی ہے کہ شہوت تیری عقل کے اوپر غالب آئے گی۔ اب جو شہوت عقل کے اوپر غالب آ گئی تو انسان کو پچاڑ دے گی، یہ گر جائے گا، پھر اس کے لیے اٹھنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ ہزاروں سال کی کمائی آپ کی لمحوں کے اندر ختم ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلط جگہ پر نظر ڈالنا، کسی اجنبی عورت کو دیکھنا شہوت سے، یہ سہم من سہام ابلیس، شہوت سے دیکھے یعنی اجنبی عورت کو دیکھے تو شہوت خود بخود آتی ہے۔ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ ایسی جگہ تعلیم حاصل کرنا جس جگہ کے اندر لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ پڑھتی ہیں، بڑی بڑی لڑکیاں عورتیں، ایسی جگہ کے اندر، ایسی دفتر میں تنہائی میں بیٹھنا کہ جس میں ایک عورت اور ایک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے مواضع ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی شہوت اس کے اصل عقل کے اوپر غالب آتی ہے۔ وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَلَىٰ عَقْلِهِ فَهُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الْبَهَائِمِ، اور جس کی شہوت اس کی عقل کے اوپر غالب آ گئی تو وہ بہائم سے نیچے چلا جائے گا، پھر یہ گدھے گھوڑے سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ مکلف نہیں ہے، یہ مکلف ہے، اس کا امتحان تھا، اس نے حلال پاکیزہ خوراک اور کھانے کو چھوڑ کر مردار کی طرف لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں اور معراج کی رات کو اس قسم کے لوگ اس انداز میں دکھائے بھی گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو یہاں پر رات یک راتی اعتکاف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسی اچھے ماحول میں آدمی آ جائے۔ مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس اعرابی نے مسجد کے اندر بول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد تو نماز کے لیے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہے، ذکر اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ماحول آپ کے ارد گرد فرشتوں کا ہے۔ اب جب ماحول ایسا ہے تو اس وقت آپ گناہ سے بہت آسانی کے ساتھ بچتے ہیں۔ یہ آپ نے قدم رکھا۔ اب باہر کے ماحول میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کے ارد گرد شیاطین کا حصار آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر آپ یہاں کے اعمال پر عمل کریں گے اور آپ باہر کی دنیا کے اندر بھی اپنے لیے ایسی مجلس، ایسی نشست، ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے جو اس طرح پاکیزہ ہو یا کم از کم اس کے قریب ہو، تو اللہ پاک آپ کو بچائے گا۔